غائبانہ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ایک سوچنے والا انسان کہ جس نے یہ کائنات بنائی وہ کیسا ہوگا. اس نے دیکھا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میرے ہاتھ بھی ہیں، میں ہر چیز دیکھتا ہوں، میری آنکھیں ہیں، میں بولتا ہوں چونکہ زبان ہے، میں چلتا ہوں میرے قدم ہیں، میرے حسن و جمال میں اضافے کے لیے بال ہے، آنکھیں ہیں، قد و قامت شکل و صورت ہے، اور دنیاوی زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت سہارا میرے پاس چوپائے ہیں، بیڑے ہیں، بکریاں ہیں. میں کبھی ایک شہر میں، کبھی ایک چراگاہ میں، کبھی ایک مرغزار میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی صحرا میں ہوتا ہوں، کبھی دریا اور صحراؤں کی لذتیں اٹھاتا ہوں، اور کبھی آبادیوں ویرانوں سے نکل کر آبادیوں میں ہوتا ہوں، کبھی آبادیوں سے نکل کر ویرانوں میں تنہائی کے نشے لیتا ہوں. تو جس نے یہ کائنات بنائی ہے دیکھتا تو وہ بھی ہے، آنکھیں اس کی بھی ہوں گی، بولتا تو وہ بھی ہے، زبان ہوگی اس کی بھی، چلتا پھرتا ہوگا، ٹانگیں تو ہوں گی اس کی. جس طرح میں کبھی تھک کے بیٹھ جاتا ہوں وہ بھی تھکتا تو ہوگا، چونکہ میں تھوڑے سے ایک صحرا میں گھومتا ہوں، بکریاں لے کر تھک جاتا ہوں، تو مشرق مغرب تک یہ سارا جہان اس کا ہے، کہاں کہاں وہ پھرتا ہوگا، تھکتا تو ضرور ہوگا. اور پھر مجھے جب بھوک لگتی ہے تو میں بکریوں کا دودھ دو کے میں اپنی بھوک پوری کر لیتا ہوں، پانی سے گزارا کر لیتا ہوں، غلہ میرے پاس ہے، اور اسے بھی تو ضرورت محسوس ہوتی ہوگی، کہاں کہاں وہ اپنے لیے کیا کیا انتظام کرتا ہوگا. تو ان خیالوں میں وہ ڈوبا ہوا گم سم، یہ خیال آہستہ آہستہ تلاش طلب جستجو میں ڈلتے گئے. جو ہی خیال آیا چاہت پیدا ہوئی، جب چاہت پیدا ہوئی تو طلب کا سلسلہ شروع ہوا، تلاش کرو، جستجو ہوئی، آرزو پیدا ہوئی، جدھر جاتا اسی کا نام لیتا. اب وہ ایک عام آدمی سے گزر کر بلائے عشق میں گرفتار ہو گیا، تو وہ بھی اسی عشق کی گرفتاری کے عمل میں سوز، طلب، فریاد، آہیں، آنسو، فریاد، دعائیں، یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے بکریاں چر رہی ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے اب چونکہ وہ خالص عاشق بن گیا اور اپنے معشوق کے تصور میں اب وہ محو ہو کر گفتگو کر رہا ہے، آنسو برس رہے، زبان بولتی جا رہی ہے، اے میرے محبوب کہاں ہو تم، اتنی تو خبر ہوگی تجھے کہ تیرا چاہنے والا تیری یاد میں جل رہا ہے، تیری جدائی نے ہڈیوں تک پگھلانے کا اہتمام کر دیا ہے، کہ ایسا نہیں کہ تو کبھی ملے، اور اگر تو ایک دفعہ مجھے مل جائے تو میں تجھے اپنے پاس بٹھاؤں، میں تیری زلفیں سنواروں، میں تیرا چہرہ گرد و غبار سے جو اٹا ہوگا چل چل کے تو میں اس کو دھو دھا کے تمہیں سائے میں بٹھاتا، تمہیں ٹھنڈی ہوا دوں، بکریوں کا دودھ پلاؤں، اور دنیا بھر کی نعمتیں جو میرے قبضے میں تیرے قدموں پہ قربان کر دوں. میرے محبوب کبھی تو ملتے، میں سب کچھ قربان کرتا. تو یہاں وہ بار بار بولتا ہے کہ جتنی میری بکریاں ہیں نا، میرے محبوب میرا احساسہ ہے، اور میرا ایک بڑا محبوب احساسہ ہے، میں تیرے قدموں پر ساری بکریاں قربان کرتا ہوں. ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے اور پرکشش آواز، دل جلانے والی آواز کان پڑی. تو دائیں بائیں جو دیکھنے لگے تو ایک شخص منحنی صورت اور درد و الم اور دکھ شوق کا نمونہ بنا ہوا ایک جگہ بیٹھا، درد میں ڈوبی ہوئی، حد ادب سے گری ہوئی باتیں کر رہا ہے. اسے کیا پتا ادب و بے ادبی کس کو کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام مستر بڑھ گئے. جو ہی قریب گئے تو یہ جملے سنے کہ میں تیری زلفیں دراز کروں، میں تجھے کھانا کھلاؤں، میں تجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پیش کر کے میں تجھے سلا کے رکھوں، اور تیرے پاؤں دھوؤں، میں انہیں کیا کیا وہ باتیں کریں. تو وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے اے انسان، ارے
یہ کس کو مخاطب کر کے باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ کون ہے جس کی چاہت نے تجھے مجنون بنا دیا ہے؟ تم عقل و ہوش کی سرحد سے گزر گئے، دیوانہ ہو گئے، اور پتہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ غنی۔ سر اٹھایا، آنکھ کھولی، ایک نورانی پیکر جو جلال کا مجسمہ۔ انہیں کیا پتا پیغمبر کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا موسیٰ علیہ السلام کون ہے، لیکن شکل و جمال، جلال و رعب اور ہیبت سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا کہ اگر تیرا یہ حال ہے تو جو میرا محبوب ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ دل میں کہتا ہے آدمی اگر تو ایسا ہے کہ دیکھ کے جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے، لباس بھی ہے، خوبصورت پاؤں، حسین آنکھیں ہیں، دلکش چہرہ، عجب بال، یہ زلف، یہ پگڑی، یہ دستار، یہ کیفیت پر انوار، ارے میرا محبوب کیسا ہوگا؟ تم بھی تو مخلوق ہو، خالق تو وہی ہے جس نے مخلوق اتنی خوبصورت بنائی، میرا خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ اب وہ تیبر بدل کے نا موسیٰ علیہ السلام کی طرف تیبر بدل کے بولا، کہتا کیا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ میں یہ باتیں کس کے ساتھ کر رہا ہوں؟ سے پوچھتے اے نوبارد ذات گرامی، اے نا آشنا مگر محبوب صورت والے، مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں باتیں کس سے کر رہا ہوں؟ اس سے باتیں کر رہا ہوں جو میرا تیرا خالق ہے، اس سے باتیں کر رہا ہوں جس نے یہ زمین بنائی، ارے اس سے باتیں کرتا ہوں جس نے میری بکریاں پیدا کی ہیں، اس سے باتیں کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے عقل و ہوش دے کر اپنا محب بنایا، اپنا عاشق بنایا۔ یہ آسمان چاند سورج تارے نہیں دیکھتے، یہ جنگل درخت اور کچھ بھی نہ دیکھو تو میری بھیڑ ہی تو دیکھ لو، میں اس سے باتیں کرتا ہوں۔ اللہ غنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کہ جمیل جلیل اور پرہیبت نبوت کا روب اتنا غالب تھا کہ دیکھنے والوں پر کب کبھی تاری ہوتی، راشا پر اندام ہو جاتے، کب کبھی تاری ہوتی، تو وہ انتہائی جلال میں آ کر انہوں نے اس کو مخاطب کر کے اب ارشاد فرمانے لگے، بد نصیب آدمی، یہ بےہودہ گفتگو کی بنا پر کافر ہو گئے، تم راندہ درگاہ ہو گئے، مردود ہو گئے، تم تباہ برباد ہو گئے، تم رسوا پسپا ہو گئے، تم ذلیل علیل ہو گئے، تم اس کی بارگاہ میں جو اس کی شان کے لائق ہی نہیں، وہ باتیں کر دی تو نے۔ اللہ غنی۔ اب وہ شخص چپ ہو گئے، چپ ہو گئے، میں کافر ہو گیا، پہلے کیا تھا کہ اب کافر ہوں؟ اندر دیکھتے، وہ آگ جو لگی ہوئی ہے وہ تو اب بھی ہے، وہ درد جو پہلے تھا اب بھی ہے، وہ طلب جو پہلے تھی اب بھی ہے، وہ سوز جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، وہ رونق اندر کی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہ فریادوں کا تسلسل جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے، وہ صداؤں کا ایک بہار وہ پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ کیا ہوتا ہے کافر؟ اور کافر کی ضد کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اس کی تلاش میں ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نہیں جانتا اس بات کو۔ اللہ غنی۔ وہ فرماتے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جس ذات باری کے متعلق تم نے یہ باتیں کہی ہیں نا، وہ ان صفات کا حامل نہیں، ان صفات کا وہ حامل نہیں، ان کو وہ برداشت نہیں کرے گا، ان کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب وہ چپ ہو گئے، بالکل خاموش، چپ۔ وہ بکروال، وہ گڈریا، وہ بیڑے چرانے والا، وہ شیفرڈ چپ ہو گیا، بالکل خاموش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ سمجھ آ گئی، اس کو سمجھ آ گئی، تو پھر پوچھتے کہ کیا تم سمجھے بھی ہو؟ سمجھے تم؟ وہ پھر خاموش۔ تو پوچھتے بولتے کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتے میں کیا بولوں، تو نے تو میرا منہ ہی بند کر دیا ہے، اب تو میں اس پشیمانی میں ہوں کہ میں اپنے محبوب کو وہ ناراض ہو گیا ہوگا، اگر وہ ناراض ہو گیا تو میں تو مر گیا، وہ ناراض ہو گیا تو میرا رہا کیا اس غم میں۔
اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے چند قدم اٹھائے، کپڑے پھاڑے، گریبان پھاڑے، زور سے سینے پہ ہاتھ رکھا، بکریاں بھول گیا، خود کو بھول گیا، انجام سے بے نیاز ہو گیا، چیختا چلاتا روتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ بس یہی بات تھی تو فوراً اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ اے موسیٰ، اس کو خفا کیوں کیا آپ نے؟ کیوں خفا کیا اس کو؟ یہ کس کے ساتھ بولتا تھا؟ مخاطب میں ہوں، متکلم وہ ہے، بولتا وہ ہے، سنتا میں ہوں، باتیں میری کر رہا ہے، میرے ساتھ کر رہا ہے۔ جب میں خوش ہوتا ہوں تو آپ کیوں خفا ہوئے؟ اگر میں کہتا کہ موسیٰ اس کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ آپ نے انتظار نہیں کیا اور اس کا دل توڑ کے رکھ دیا، وہ جو اس نے کپڑے نہیں پھاڑے اس کا دل پھٹ گیا، وہ جنگل نہیں گیا، وہ موت کی وادی میں اترنے والا ہے، اس کو راضی کرو۔ موسیٰ آپ میرے پیغمبر ہیں، آج میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، نہ باتیں ہوں گی، نہ مشورے ہوں گے، جاؤ میرے عاشق کو راضی کرو، عاشق کو راضی کرو۔ اللہ کریم، وہ تیرا وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے، وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے آپ کو کیوں بھیجا؟ جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملانے کے لیے، جو مجھے نہیں جانتے ان کو پہچان کرانے کے لیے، جو مجھ سے دور ہو گئے ان کو میرے نزدیک لانے کے لیے، جو رات کو بھی مجھے پکارتا ہے دن کو بھی پکارتا ہے، تم نے اس کو دور کر دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ مجھے جدائی کتنی بری لگتی ہے، اس کو آپ نے اللہ غنی راضی کرو اس کو۔ امین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جاؤ واپس جاؤ اور اس کو درست کرو۔ اللہ کریم اس کی بے ادبی کا کیا ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے کہ جو شیشے عشق است نے ترک ادب، وہ تو عشق کی جولانیوں میں ہے، بے ادب کہاں ہے وہ؟ اگر وہ بے ادب ہوتا تو میں کہتا نا آپ کو کہ اس کو سمجھاؤ، تو بجائے اس کے کہ میں کہوں سمجھاؤ، اب میں کہتا ہوں اس کو مناؤ، مناؤ اس کو کہہ دو کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ علیہ السلام، ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، اپنا شوق ہے۔ آپ کی زمانہ شریعت میں جو آدمی جس طرح اپنے رب کو منا لے اس کو اجازت ہے، مگر یاد رکھو کہ آپ کی نبوت ہماگیر نہیں، آپ کی سیرت ہماگیر نہیں، آپ کا اعلان ہماگیر نہیں۔ جہاں تک آپ کا پیغام پہنچا وہیں تک آپ کی نبوت کا فیض پہنچے۔ وہ اور ہے کہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس کی سیرت کا شیشہ ہر ایک کے سامنے آ گیا۔ وہ اور ہیں، آپ اور ہیں، آپ نے اس کا دل توڑا، جاؤ مناؤ اس کو۔ معلوم ہوا حضرات گرامی کہ ہر نبی اسی جگہ تک متصرف ہے جہاں تک اس کی نبوت کا دائرہ پھیلا ہوا ہے، اور اس شخص تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا فیض پہنچا ہی نہیں تھا، بلکہ روح ازلی طور پر اپنے اللہ کی محبت میں مستغرق تھی، اس لیے اس محبت کی تلاش میں وہ اپنے محبوب کے لیے ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ وہ کیا جانے شریعت اور قانون کیا جانے، وہ اتنا جانتا ہے کہ محبوب کا عشق عاشق کے دل کو جلاتا ہوا جا رہا ہے، اور جب تک وہ نہیں ملے گا آرام نہیں ہوگا۔